ایاز ضمیر صاحب یہ بتائیے گا کہ آج جو سیاسی ماحول میں دیکھ رہا ہوں اور پچھلے کئی دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ جب سے یہ عمران خان کی حکومت کی تبدیلی ہوئی ہے، پاکستان کی جو سب سے بڑی جماعت ہے پاکستان مسلم لیگ نون، اس کی فیصلہ سازی، اس کی حکمت عملی، اس کی سوچ، اس کا راستہ، اس کا جو سمت ہے، وہ تو کمپلیٹلی آپ ایوری ڈے ہر فیصلہ ہر چیز آپ دیکھ لیں، پہلے دن سے جناب شہباز شریف کا وزیر اعظم بننے کا اعلان سے لے کے آج تک کی جو یہ صورتحال ہے، جناب آصف علی زرداری 7 نشستیں پاکستان مسلم پیپلز پارٹی کی پنجاب اسمبلی میں، لیکن پوری جو اس کی جو باغیں ہیں وہ پوری کی پوری مسلم لیگ نون کی جو ہے وہ زرداری صاحب کے پاس ہے، اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کی تمام چیزیں، اور جو صاحب ایک ہوتے تھے نواز شریف وہ تو کہیں نظر ہی نہیں آتے ہیں، اور یہ پورا جو ہے وہ زرداری صاحب کے حوالے جو ہوئی ہے یہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کی پوری جماعت ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، پر بالکل ایسے ہی لگتا ہے کہ نون لیگ نے اپنی وہ جو انڈیپینڈنٹ تھنکنگ ہے اس کو بالکل ایبڈیکیٹ کر دیا ہے اور کسی اور کے حوالے کر دیا ہے۔ یہ جو بائی الیکشنز ہوئے تھے، اس کے بعد جو مریم نواز نے ٹویٹ کیا تو انہوں نے تو ایک الیکشن رزلٹ ایکسیپٹ کیا تھا، اور وہ اتنا اچھا وہ لگا کہ مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری ناکامی کی وجہ کیا ہے۔ لیکن جیسے یہ چودھریوں میں فیملی کے بیچ میں سپلٹ ہے، یہاں بھی لگتا ہے کہ سپلٹ ہے۔ اب نواز شریف وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، نون لیگ کی جو ہے وہ قیادت اور ہاتھوں میں جا چکی ہے، اور شاید ان کے عزائم یا ان کا جو ایک وہ دیکھنے کا ہے وہ پیمانہ بالکل محدود سا ہے کہ اقتدار ملے، کیسز ختم ہو۔ نون لیگ کا تو یہ چیز ہو رہی ہے۔ اب یہ شامی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی عوام کو فیصلہ کرنے دیں، عوام نے تو کچھ دن پہلے فیصلہ کر دیا تھا نا ان بائی الیکشنز کے حوالے سے۔ باقی جو سیٹیں تھیں وہ تو پارٹیز کی اپنی تھیں، ڈیسائسو رزلٹ یہ تھی، اور سب نے سمجھا تھا کہ یہ جب رزلٹ آئے گا تو اس کو تسلیم کیا جائے گا۔ لیکن اس طریقے سے یہ بیک روم، بیک ڈور منورنگ یہ کی گئی ہے۔ آپ کا جو سوال ہے بالکل ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں یہاں پہ نہ آئین کی بات ہے نہ قانون کی بات ہے، اکانومی اگر ٹھیک ہو جائے تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے بھائی، آپ اگلے 10 سال کے لیے اس کو حمزہ شہباز کو چیف منسٹر رکھے رہیں۔ پر کچھ سمجھتا ہے کہ اکنامک سچویشن ٹھیک ہو جائے گی؟ ڈالر جو ہے اور روپے کی یہ جو بالکل یہاں اتنا وہ فرق پڑ گیا ہے، اس میں کچھ کمی آئے گی، کوئی بہتر ہو جائے گی؟ ہم جو بالکل وہ ڈیفالٹ لائن کے وہاں پہنچے نہیں لیکن بالکل قریب ہم ہیں، کیا اس سے ہم بچ جائیں گے؟ یا تو یہ کوئی جواب دینا، یا یہ سارا اپریل کے حالات پہلے بھی کوئی اتنے اچھے نہ تھے، پر اپریل سے لے کے اب تک 3 ماہ میں تو آپ نے کیا کر دیا ہے؟ 182 تھا ڈالر، یہاں 230 اور 231 پہ 2.5 مہینے 3 مہینے میں آپ لے آئے ہیں۔ آپ لوگ لاہور میں ہیں، آپ یہاں آپ دیکھیں بزنس کمیونٹی کا کیا حال ہے، آپ جو فرما رہے ہیں بالکل، آپ یہ آفیشیل ریٹ ہے، یہ کہیں ایگزسٹ نہیں کرتا ہے۔ ایل سیز نیگوشیٹ ہو رہی ہیں 245 247، اور یہ گورنمنٹ کے ادارے کر رہے ہیں، یہ 250 روپے کا ہو چکا ہے سر، یہاں پہ پتہ ہی نہیں ہے، روم جل رہا ہے اور نیرو جو ہے وہ فلوٹ پلے کر رہا ہے۔